بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد اور عورت تھے۔ عورت کا نام نائلہ اور مرد کا نام مسا تھا۔ دونوں کے ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں کہیں طواف کرنے کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا غضب ہوا اور دونوں پتھر کے بن گئے۔ اب اہل مکہ نے جب دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دوسرا بیت اللہ شریف کے اندر۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان دونوں کو ایسی سزا دینی چاہیے جو اس سے پہلے بھی نہ دی گئی ہو۔ مل بیٹھے، مشورہ کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ دیکھو، حج کا عمل تو قیامت تک رہے گا۔ ہم ان میں سے ایک کو صفا پر رکھ دیتے ہیں، ایک کو مروہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جو حج کرنے کے لیے آئے سعی کے لیے جائے تو جب صفا پر جائے تو اس کو جوتے مارے، مروہ پر جائے تو اس کو جوتے مارے۔ اس طرح قیامت تک ان کو ذلت ملتی رہے گی۔ اب دیکھیں، اپنے دماغوں میں انہوں نے بڑی اچھی بات سوچی، لیکن اس چیز کو بھول گئے کہ شریعت کے ایک حکم میں ہم ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ صحیح کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے بنا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے ایک دو پشتے تو یوں ہوا کہ لوگ آتے رہے، ادھر جوتا مارتے ادھر جوتا مارتے۔ جس کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے وہ ادھر تھپڑ لگاتے ادھر تھپڑ لگاتے۔ جب ان کی اولادیں آئیں تو انہوں نے کہا، بھائی اصل تو یہ ہے اس کو ہاتھ لگانا اور اس کو بھی ہاتھ لگانا۔ وہ صفا و مروہ پر چڑھنا اس وقت تک کامل نہ سمجھتے جب تک ان کو ہاتھ نہ لگا لیں۔ اس سے اگلی آنے والی نسل نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بزرگ بندے ہیں اور برکت کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب وہ برکت کے لیے ادھر بھی ہاتھ لگاتے ادھر بھی ہاتھ لگاتے۔ کچھ اور بھی ہوتے ہیں ضعیف العتقاد، انہوں نے اور زیادہ عقیدت کا مظاہرہ کیا اور انہیں چومنا بھی شروع کر دیا۔ صفا پر اس کو چومتے، مروہ پر اس کو چومتے، حتیٰ کہ بعض وہاں پر دعائیں مانگتے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ مشرکین جب حج کرتے، صفا پر جاتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے اور مروہ پر جاتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ بدعت شروع کہاں سے ہوئی، اس کا انجام کتنا بھیانک نکلا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ کسی نے پوچھا کہ کون سا گناہ؟ فرمایا کہ ایک بندہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میرے دل میں فقط گمان گزرا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ کر لی کہ تم نے یہ سوچا ہی کیوں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ مجھے 5 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی مناجات سے محروم کر دیا کہ تم میرے ساتھ مناجات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ تو بدگمانی ایسا مرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔